میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے، وہی نسخہ ہے. میں نہیں اٹ از ہاں if you add something to لونڈا then that shall be expungable. یہاں پر صرف لونڈے کی بات ہوئی ہے. ادب کا لفظ ہے بھائی، ادب شعر میں استعمال ہو. ہاں اچھا، اب آپ آئیں کہ صوبے اور مرکز کے درمیان تو بات ہو رہی ہے اختیارات کی تقسیم کی، اقتدار کی تقسیم کی، وسائل کی تقسیم کی. تو پھر آرٹیکل 7 کی مقامی حکومتیں، بلدیاتی ادارے کہاں ہیں؟ شہری ضلعی حکومتیں کہاں ہیں؟ اسپیکر صاحب 130 ضلعوں شہروں کو ان کے پر کھول کے، ان کے پیروں کی بیڑیاں نکال کے NFC براہ راست ان کو فنڈ دیں، انہیں صوبے کا محتاج نہ بنائیں. ایک اور کانفلکٹ ہم پیدا کر رہے ہیں، ہم کانفلکٹ پر کانفلکٹ پیدا کر رہے ہیں. ہم اسٹیٹس کو قائم رکھ کے، اصل ہمارا مسئلہ اسٹیٹس کو ہے، ایڈہاکزم ہے. اس سے اگر ہم باہر نہیں نکلیں گے تو یہ ساری جماعتوں کی باریاں لگیں گی. پیپلز پارٹی، PMLN اور PTI، پہلے 2 پارٹیوں کی باریاں آتی تھیں، اب 3 پارٹیوں کی باریاں آئیں گی. آج جو جیل میں ہے کل وہ حکومت میں ہوگا، جو آج حکومت میں ہے کل وہ جیل میں ہے. 70 سالوں سے 75 سالوں سے پاکستان میں یہی ہو رہا ہے. اس ویشیس سائیکل کو بریک کرنا ہے. تو علی محمد کو تو اب سمجھ میں آئی یہ بات. ہم تو اس وقت بھی پارلیمان میں کہتے تھے کہ میں آج اگر زد پہ ہوں تو خوشگما نہ ہو، میں آج اگر زد پہ ہوں تو خوشگما نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. تو اس وقت میری بات سمجھ میں نہیں آئی تھی. آج خود جب اس کے سامنے آئے سونامی کے، تو آج پتہ چلا کہ پاکستان 77 سالوں سے کیسے چل رہا ہے. تو بھائی الیکشن لڑنے سے پہلے فیصلہ کریں. ہر حکومت کو الیکشن لڑنے کے چند ماہ بعد یا 1 سال بعد کوئی نہ کوئی مسئلہ آئے گا. وہ کہتے ہیں نا، ہوا کے دوش پر رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم، جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایت ہے کیسی؟ جو چراغ جمہوریت کا جل رہا ہے وہ تو ہوا کے دوش پر جل رہا ہے. آپ جلا ہی وہاں پر رہیں، اس کی پروٹیکشن کا کوئی بندوبست ہی نہیں ہے. پھر آپ کو اس بات کی معافی مانگنی چاہیے. آپ کے چیئرمین، آپ کے جو وزیر اعظم، وہ 4 سال تک یہ تسبیح پڑھتے رہے. کس کو سنا رہے تھے؟ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے. یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب سروینٹ ہیں. اگر وہ سب سروینٹ ہیں تو بھائی آپ کیسے یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ آپ کس کو سنا رہے ہیں؟ آپ اپوزیشن کو یہ سمجھا رہے ہیں تمہاری کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی، تمہارا کوئی لانگ مارچ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں. آپ کو یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ معافی مانگنی چاہیے ان سارے دعووں کی، کہ جس میں آپ، یعنی اس کا مطلب اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ہے تو صحیح ہے، میرے مخالف کے ساتھ ہے تو غلط ہے. یہ فیصلہ کرنا ہے. اور آج اگر آپ کہہ رہے ہیں کل حکومت میں آتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، تو اس پالیسی کو وہاں آپ کو کلیئر کرنا ہے. اور باقی ساری باتیں اکانومی کی، ایز آف ڈوئنگ بزنس میرے خیال میں ہونا چاہیے. 1 ونڈو آپریشن کریں. صرف SIFC میں 1 ونڈو آپریشن کیوں؟ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر 1 ونڈو. IT، اوورسیز پاکستانیز، ایگریکلچر، مائننگ، یہ سارے شعبے. اٹس اے گڈ بگننگ. پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اس کو سراہا، میں بھی اس کو سراہتا ہوں، MQM نے ہمیشہ اس کو سراہا ہے. لیکن مجھے بتائیں، اور جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں، اگر انہیں بھی ہم تمام صوبائی اسمبلیوں اور حکومتوں اور وفاق اور قومی اسمبلی سے اسے پروٹیکشن نہیں دیں گے. میں ایک مثال دیتا ہوں کراچی کے پانی کی. آج 55 کروڑ گیلن پانی کراچی کو مل رہا ہے. 2008 میں بھی یہی مل رہا تھا، 2024 میں بھی یہی مل رہا ہے، اور اس میں چوری ہو رہی ہے مزید. یہ سیکیورٹی تھریٹ ہے پاکستان کے لیے. جب وہاں پانی کے فسادات لسانی فسادات میں تبدیل ہوں گے. الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا. دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. تو صرف رینجرز لگا دینے سے، جو
لا انفورسمنٹ میجر سے اور پیسے خرچ کرنے سے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر انکلوسیو گروتھ کی بات ہو رہی ہے, انکلوسیو ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے, تو کراچی از ناٹ اے سٹی آف ون ایتھنک کمیونٹی, not a city of one culture holding community. کراچی الحمدللہ ہر زبان بولنے والے کا شہر ہے جو پاکستان میں کہیں پر بھی آباد ہے. کراچی ہر خطے کے پاکستانی کا شہر, ہر علاقے کا پاکستانی کراچی میں رہتا ہے, ہر زبان بولنے والا کراچی میں رہتا ہے. تو میرا یہ کہنا ہے ان سب کی ضرورت 65 کروڑ گیلن اضافی یومیہ پانی کی ہے. اب اسے آپ پورے ملک کو اس کی نگرانی کرنی ہے, پورے ملک کو اس کے لیے وسائل فراہم کرنے ہیں. اگر یہ آئندہ بجٹ آ رہا ہے, اگر پریزیڈنٹ صاحب اور ان کی پارٹی اور ان کے صوبے کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے ہمیں یہ سپورٹ نہیں ملتی اور یہ ایلوکیشن اورنگزیب صاحب, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور پلاننگ ڈیولپمنٹ منسٹر نہیں دیتے, ماس ٹرانزٹ سرکولر ٹرین لاہور میں ٹرین آتی ہے, بہت اچھی بات ہے, خوشی کی بات ہے, بہت مبارک ہو. لیکن جو شہر سب سے زیادہ ٹیکس دے اس میں گرین لائن مکمل نہ ہو, اس میں بس کی ایک لائن مکمل نہ ہو, تو یہ انکمپیٹنسی ہے, یہ انیفیشنسی ہے, یہ بیڈ انٹینٹ ہے, یا کوئی نیشنل کنسنسس ہے کہ کراچی از ایٹ دی لوئسٹ پرائرٹی ایپ فار ایوری پولیٹیکل پارٹی. دیر از اے نیشنل کنسنسس. اگر اس کو ختم نہیں کریں گے, اس مائنڈ سیٹ کو, تو پھر ہمیں آگے بڑھنے کے راستے ہم خود اس شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس پر سب بیٹھے ہوئے ہیں. پنڈی بھی بیٹھا ہوا ہے, اسلام آباد بیٹھا ہے, ملتان بہالپور بیٹھا ہے, حیدرآباد لاڑکانہ نواب شاہ بیٹھا ہے. اسے نہ کاٹیں خدا کے لیے. ایکسپورٹ کو ڈائیورسیفائی کریں, ویلیو ایڈیشن کریں, وینچر کیپٹل فائنینسنگ کریں. پروفیسر یونس کا مائکرو فائنینس ہے, اس پر بھی توجہ دیں. چھوٹے قرضے لینے والے قرضہ واپس کرتے ہیں. اخوت فاؤنڈیشن ہو, اگر یہ مثالیں آپ دیکھیں, اگر ان کی پذیرائی نہیں کریں گے, گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب نے 50,000 نوجوانوں کو 1 سال کا مفت کورس آفر کیا ہے. وہ ماشاءاللہ اس یونیورسٹی میں گورنر اسپیشل انیشیٹو فار آئی ٹی پڑھ رہے ہیں. 50,000 بچے 10 لاکھ کا کورس مفت لے رہے ہیں. 1 سال کے بعد ان کی پوری دنیا کی مارکیٹ میں, ان کی مارکیٹ میں 10 لاکھ سے 15 لاکھ کا ان کا جاب, ایک نوکری ان کا انتظار کر رہی ہے. اور یہ 12 ارب ڈالر کا پوٹینشیل ہے جس کو ہم نے ہارنس کیا ہے. 50,000 اگر ہم یہ کر سکتے ہیں پرائیویٹلی, گورنمنٹ کا سورس نہیں ہے, پرائیویٹ سیکٹر کا اعتماد لے کر پرائیویٹ وینچر, اب وہاں پر روزگار اسکیم شروع کی گئی ہے. آج گورنر ہاؤس ہمارے پاس ہے تو الحمدللہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. کل وزیر اعلیٰ ہاؤس ہوگا انشاءاللہ, تو انشاءاللہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کو بھی عوامی وزیر اعلیٰ ہاؤس بنائیں گے انشاءاللہ. میں ایجوکیشن فار آل, ایجوکیشن ایمرجنسی کی بات خالد مقبول صدیقی ہمارے سربراہ نے کی, ہمارے منشور میں ہے. وزیر اعظم نے اعلان کیا, مجھے امید ہے اس پر عمل درآمد ہوگا. اسی طریقے سے ہیلتھ فار آل, پریونشن از بیٹر دین کیور, تو مجھے امید ہے کہ ہم سیکنڈری اور ٹرشری ہیلتھ کی بجائے پرائمری ہیلتھ, میں بس ختم کر رہا ہوں میں. اچھا 24 منٹ ہو گئے. میرے بہت سارے لوگوں نے مجھے سارے منٹ دے دیے ہیں نا یہ پہلے سے. جی بولیں. ہاں اچھا, کلائمیٹ چینج ایک نیا تھریٹ ہے, اس کا ذکر ہوا ہے. اچھا اب اس میں یہ بھی کہا گیا کہ انفراسٹرکچر ایسا ہو جو کہ ولنریبل نہ ہو کلائمیٹ چینج سے. انفراسٹرکچر مضبوط ہونا چاہیے, لیکن انفراسٹرکچر کو کون مضبوط کرے گا؟ صوبے, وفاق, بلدیاتی ادارے فارغ ہیں, مقامی حکومتیں فارغ ہیں. ہیلتھ کو نیچے کنیکٹ نہیں کر رہے ہیں لوگوں سے. ہیلتھ یہ ضلعی ہسپتال آپ کو بلدیات کو مقامی حکومت کو دینے چاہیے, آپ کو اسکولز اور کالجز مقامی حکومت اور بلدیات کو دینے چاہیے. اسمال میڈیم انٹرپرائزز, کاٹیج انڈسٹری, گھریلو صنعتیں, آئی ٹی کے سارے بیسک کام آپ کو نیچے دینے چاہیے. اگر یہ نہیں ہوتا, پھر ٹیررزم کے لیے اگر کمیونٹی پولیس نہیں ہے,
واچ اینڈ کمیونٹی واچ اینڈ وارڈ نہیں ہے, نیبرہڈ واچ اینڈ وارڈ نہیں ہے, تو آپ مجھے بتائیں دنیا کا کون سا ملک ہے کہ جہاں جرائم ہو, انتہا پسندی ہو, دہشت گردی ہو یا عسکریت پسندی ہو, ان رجحانات پر قابو, نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی پر عمل درآمد نہیں ہوا, مدرسہ ریفارمز نہیں ہوئے, فورنسک نہیں ہوئی, ججز اینڈ لائرز پروٹیکشن پر کام نہیں ہوا. یہ سارے کام ہمیں پہلے پارلیمانی سال میں کرنے ہوں گے, یہ ہمارا ہوم ورک ہونا چاہیے. ایک بڑا دعویٰ کیا, I am proud to say that I come from a political background that has a rich legacy of empowering and protecting all those at the bottom of social pyramid, including women. اب ویمن امپاورمنٹ کی بات کی, مائنورٹیز کی بھی بات ہونی چاہیے تھی. جو ہماری اقلیتیں ان کا ذکر نہیں ہوا ہے, جو ہمارے مارجنلائز سیکشن آف سوسائٹی ان کا ذکر نہیں ہوا ہے, ان کو مین اسٹریم میں کیسے لائیں گے, ان کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے, یہ اس میں نہیں چلیں, لیکن ہمیں آگے ہمارے ویژن میں یہ ساری باتیں ہونی چاہیے. اب یہ بگ کلیم بھی اس پر عمل درآمد تب ہوگا جب ذوالفقار علی بھٹو شہید کا صرف نعرہ نہ لگے بلکہ ان کی لیگیسی پر بھی عمل درآمد ہو. ان کے جو مقامی حکومتوں کا ان کا ویژن تھا, محترمہ کا ویژن تھا, اس پر بھی عمل ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد میں نے بی آئی ایس پی کی بات کر لی کہ بی آئی ایس پی شوڈ بی بی آئی جی پی. ٹیررزم کی بات میں نے کی, کمیونٹی پولیس از مسٹ, پریونشن از بیٹر دین کیور. کیور پہ جائیں گے, کلائمیٹ چینج میں بھی نیشنل ڈے منائیں, شجر کاری کا اعلان کریں, پوری 25 کروڑ عوام یا جتنی فیملیز ہیں ایک ایک درخت لگائیں, 14 اگست کو لگائیں, آنے والا ہے. آرمڈ فورسز کی خدمات کو میں سمجھتا ہوں فراموش نہیں کر سکتے, اور یہ جو پالیٹکس میں انہیں گھسیٹا جاتا ہے فار اور اگینسٹ کہہ کر, میں سمجھتا ہوں کہ جو ہزاروں ہمارے فوجی اہلکاروں نے فوج کے, رینجرز کے اور پولیس کے جو قربانیاں دی ہیں, ہم اس کو انڈرمائن کر رہے ہیں. پوری دنیا میں ہمارا کوئی اچھا امیج نہیں جا رہا. اگر 9 مئی پر بات ہو رہی ہے تو 9 مئی پر جو نقطۂ نظر مختلف جماعتوں کا ہے اس پر انہیں اختیار دیا جائے کہ وہ کنڈیم کریں. 9 مئی کا واقعہ کنڈیمیبل ہے, اور 9 مئی کے واقعے میں جو لوگ ملوث ہیں 1 سال ہو گیا, انہیں بے نقاب ہونا چاہیے. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہونا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ کے ساتھ ہوں, جی میں آپ کے ساتھ ہوں. اسی طرح جو فرینڈلی کنٹریز ہیں, ایک ریجنل ٹریڈ کو پروموٹ کرنا ہے, اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. چائنا سی پیک مجھے کہیں پر نظر نہیں آ رہا, سی پیک بہت پیچھے چلا گیا, اس کو آگے لانے کی ضرورت ہے. کشمیر کے ایشو پر آزاد کشمیر کو توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور جو وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میں آخر میں پیلسٹائن کے جو مظلوم ہے, اس میں مسلمان بھی ہیں, غیر مسلم بھی ہے, ان کے ساتھ پورے ملک کے لوگوں کی جانب سے ان کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتا ہوں. جو اسرائیلی صہیونی ریاست ہے, جو زائنزم ہے, اس کی مذمت کرتا ہوں. جو ظلم ہو رہا ہے پوری دنیا کا ضمیر اس پر خاموش ہے, میں اس کی مذمت کرتا ہوں اپنی پارٹی کی طرف سے. اور آخر میں اب یہ کہوں گا کہ ہمیں سیاسی جماعتوں کو سدھر جانا چاہیے, انسان کا بچہ بن جانا چاہیے. دوہرا معیار اور دوہرا رویہ ختم کرنا چاہیے. میں نے تو سب کے لیے کہا ہے, دوہرا رویہ دوہرا معیار ختم کر کے انسان کا بچہ بن جانا چاہیے. اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک پریویلیج کلاس ہو, 2% ہوں, موروثی سیاست کرنے والے, وڈیرے, جاگیردار, سرمایہ دار, کہ ان کمپلیٹ تو ہو گیا. میں نے تو نہیں کچھ منع کیا, میں نے تو منع نہیں کیا, میں تو کہہ رہی ہوں کہ آپ کمپلیٹ جلدی کر لیں پلیز, مجھے ڈکٹیٹ نہ کریں. میں نے انہیں منع نہیں کیا ہے. ہاں کھول دی. مجھے بھی معلوم ہے کہ آپ بھی یہاں بیٹھ چکے ہیں. جی, ٹاڈا کتا ٹامی اور ساڈا کتا. سر ذرا یہ جانور کو حذف کر دیں. یہ نہیں ہوگا سر, ذرا یہ جانور کو حذف کر دیں. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ نہیں ہوگا, بہت شکریہ, بہت شکریہ. عوام جسے بھی ووٹ دیں گے وہ ہو جائے گا, بیٹھ جائیں. سر آپ جو بھی نام رکھیں بس خیال رکھیں کہ وہ کیا ہے, بیٹھ جائیے.
بس جی تشریف رکھیں, بس تشریف رکھیں, تشریف رکھیں. جناب گوہر, بیرسٹر گوہر علی خان صاحب, بس کمپلیٹ ہو گیا نا. 4 دفعہ وہ ریپیٹ کر رہے ہیں, 4 دفعہ وہ کر چکے ایک ہی بات کو. یار آپ کو بار بار ان کو اسی کا شوق ہے جو بھونک رہا ہے اس کا نام لینے کا. آپ بار بار اس کا نام لے رہے ہیں جو بھونک رہا ہے بار بار. آپ بس کریے, بس آپ نے کہہ دیا, آپ کی بات چلی گئی, بس تشریف رکھیں نا. امین صاحب تشریف رکھیں, انریسٹ نہ, انہوں نے کہہ دیا نا, آپ کو بھی زبانی یاد ہو گیا ہوگا.